ویسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اصول کوئی غلط چیز نہیں ہے، اور جب میں منسٹر تھا تو میرے دور میں بھی کچھ یونٹس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دیے گئی تھی۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر اس کے لیے پراپر پالیسی بنی اور لا بنا، لیکن ہمارے دور میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جن یونٹس کو دیا گیا تھا اس کے اندر مین کنسیڈریشن یہ تھی کہ وہ انڈر یوٹیلائز تھے اور حکومت اس کو سٹاف فراہم نہیں کر پا رہی تھی۔ جس بڑے پیمانے پہ آپ سرکاری یونٹس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آفر کر رہے ہیں، تو اس کا یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جو بنیادی رسپانسبلٹی ہے، آپ اس سے مطلب بھاگ رہے ہیں اور اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں 3 اسپیسیفک سوال کروں گا اور منسٹر صاحب سے جواب چاہتا ہوں، اور منسٹر صاحب میرا خیال ہے کہ وہ آرٹیکولیٹ ہے، بات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیک گراؤنڈ نالج بھی ہے، لیکن وہ فوکسڈ ہو کے ود اکانومی افورڈز تاکہ اس ہاؤس کا وقت بچے، مجھے فوکسڈ انہی کا جواب دے دیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے دور میں پریزیڈنٹ پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو شروع ہوا تھا، اور اس کے تحت اس صوبے کے 17-18 اضلاع کے RHC اور BHU سارے دیے گئے تھے، پھر آپ نے اس کو ریورس کر دیا۔ اس کا جو بیک لاگ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ نے اس کو کیوں ریورس کیا؟ اگر وہ ایفیکٹو تھا اور ٹھیک تھا تو آپ نے اس کو کیوں ریورس کر دیا؟ میرا ایک سوال یہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیونکہ میں بہت سی یونٹس ان 58 کے اندر ایسے دیکھ رہا ہوں جن کی OPD اس وقت کیٹیگری ڈی ہاسپٹلس کی 400 اور 500 سے ڈیلی زیادہ ہے۔ ایک فار فلنگ ایریا کے اندر، رورل ایریا کے اندر اگر کسی یونٹ کی 400 اور 500 سے OPD زیادہ ہے، آپ اس کو کس طرح آؤٹ سورس کر رہے ہیں؟ میں تیسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے ایگزسٹنگ امپلائیز ہے، پرماننٹ امپلائیز ہے، سول سرونٹس ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ کی یوزر چارجز ہے، جس بنیاد پہ ان غریب مارجنلائزڈ لوگوں کو سروسز ادھر مل رہے ہیں، کیا کسی پرائیویٹ اینٹیٹی کو کے ساتھ پارٹنرشپ کے بعد وہ یوزر چارجز جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوں گے؟ میں منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسپیسیفکلی انچارج اس کا مجھے جواب دے دیں۔